معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کی حیثیت ہمارے سامنے دو طرح سے آتی ہے۔ ایک تو وہ خدا کے پیغمبر تھے اور دوسری حیثیت ان کی نسل انسانی کے باپ یعنی اولین فرد ہونے کی حیثیت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تخلیق آدم کے مدارج پہ بات کریں گے۔ جس کا پہلو پیغمبر خدا ہونا ہے اس کو الگ پھر کہیں بات کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے ادوار آئے ہیں اور ان کا کیا کیا مقام ہے۔ پہلا مقام وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور اس کے بعد دوسرا مقام وہ تھا جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اور تیسرا مقام وہ تھا جب ان سے ایک صاحب ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی تو وہ مقام آیا، اور ایک جو اس دنیا میں مقام ہے، اس دنیا میں آنے کا جو عرصہ ہے، ایک وہ مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کی ترقی، اس کے عروج کا دور ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت غور طلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ کیے وہ یہ ہیں۔ فرشتوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اسے ہر طرح سے مکمل کر لوں، مکمل بنا لوں، یعنی کہ اس میں اس کی اجسام کی زندگی، جسے نوعی زندگی کہتے ہیں، طبعی زندگی کہتے ہیں، وہ اس میں مکمل ہو جائے، اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں اور نفخت فیہ من روحی، تو اس کے بعد تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ اعلیٰ عرفہ مقام ہے جہاں انسان کے لیے فرشتے بھی سجدے میں جھک گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا، لیکن ایک پابندی لگا دی۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ میرا ایک خاص مقصد ہے، وہ میں سامنے رکھ کے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں یہ قصہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا۔ جب جنت میں بھیج دیا تو ایک پابندی لگا دی اور کہا کہ تم رہو اس جنت میں، جو جی چاہے کھاؤ، فَكُلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اپنی مرضی کے مطابق تم دونوں کھاؤ، جو کچھ مرضی کھاؤ، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ شجر کی بحث میں نہیں کروں گا، یہ الگ موضوع ہے، کیونکہ میں صرف تخلیق آدم اور اس کے مراتب کے حساب سے چل رہا ہوں۔ رہے جنت میں، رہتے رہے، کھاتے پیتے رہے، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دھوکے میں ڈال دیا، دھوکہ دے دیا، انہیں غلط طریقے سے ورگلا لیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس درخت کو چکھ لیں۔ جب ان سے یہ فعل صدد ہوا، خدا کے حکم کا سے صرف نظر ہو گیا اور اس پھل کے ذائقے کو، اس درخت کے ذائقے کو چکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لا تقربوا هذه الشجرة؟
اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اللہ سے معافی مانگ لی اور کہا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، لیکن کہا کہ اب تم اس جنت سے باہر چلے جاؤ، زمین میں رہو جہاں تمہارے لیے مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، وہاں سے پھر دوبارہ آنا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے، کیا اس غلطی کے ارتکاب کی وجہ سے، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے صرف نظر کی وجہ سے، یا شیطان کے دھوکے سے جو غلطی ہوئی، اس کے بعد آدم کا رتبہ بڑا یا کم ہوا؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے جیسا شروع میں کہا ہے کہ میں کہ ان کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، میں صرف تخلیق کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جنت بھیجا تھا تو انعام کے طور پر بھیجا تھا، اس امتحان میں کامیابی کے بعد بھیجا تھا، اور اس جگہ کو افضل و اعلیٰ جگہ پر بھیجا تھا۔ لیکن جب وہ صاحب ہو گئی اور اسے نکلنا پڑا تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، یہ قانون انصاف کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ اس سے بہتر جگہ پر آدم علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا، جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی اس پھل کے ذائقے کو چکھنے کے بعد اسفل سافلین کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یعنی یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ دنیا کی جگہ جو ہے، یہ جنت کے مقابلے میں کم تر ہے۔ یہاں سختیاں ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں، لیکن اس جنت میں آرام و آشائش ہے، وہاں سختیوں کا، کمیوں کوتاہیوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب آدم کی منزل کیا ٹھہری؟ یعنی آدم کی منزل یہ ٹھہری کہ وہ جس مقام پر گر چکا ہے یہاں سے اٹھے اور وہ مقام حاصل کرے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ وہ فرشتوں کا مسجود بن جائے۔ وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ اس انسانی زندگی کا، اس دور کا تقاضا جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اٹھائیں اور اس مقام کو حاصل کریں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، عطا فرمایا تھا۔ ہم نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا ہے اور وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور آدم علیہ السلام ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، جو ہمیں سکھاتے رہے، ہمیں بتاتے رہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا کہ ذائقۃ الشجر کے بعد آدم کا رتبہ کم ہوا یا زیادہ ہوا، تو لامحالہ طور پر تخلیقی لحاظ سے میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، تخلیقی لحاظ سے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں کمی آئی۔ جو اس کا نورانی جسم تھا، جو اس کا وہ ایک لطیف جسم تھا، اس سے ایک کثیر جسم ہو گیا، اور یہ کمی کو ظاہر کرتا ہے، یہ افضلیت کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کثافت کو چھوڑنا ہے اور اس لطافت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم وہ منزل حاصل کر رہے ہیں؟ اسی منزل کو سکھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انبیاء نے ہمیں تعلیم دی اور اولیاء نے اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا،
اور हमें समझाया कि इस तरह से ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। लतीफ़ चीज़ वो होती है जो नज़ाकत लिए हुए हो, और कसीफ वो होती है जिसमें लताफत का नामो निशान ना हो। इसीलिए उलमाए दीन ने कहा हुआ है कि जिसका दिल नरम होगा और अल्लाह ताला की मोहब्बत में, रसूलों की मोहब्बत में, उसकी आंखों से आंसू जारी होंगे, उसमें मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, वही दिल नरम होगा और वही मुकाम में लताफत को हासिल करेगा। ये जो शायर इस्लामी हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम उस रास्ते पर चल सकें जिस रास्ते पर चलकर हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये बज़ाते खुद कोई मकसद नहीं है, बल्कि ये हमारे मकसद हासिल करने का एक वसीला है, एक ज़रिया है। यही हमसे गलती होती है कि हम जो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है वो क्या करता है, लाठी लेकर लोगों के पीछे पड़ जाता है। इसी तरह जो रोज़ा नमाज हज कर आता है वो अपने आप को बड़ा कामयाब समझने लगता है, जबकि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया हुआ है कि मैं ये तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। अब जब इन अमाल का इतबार नहीं है तो इतबार किसका होगा? इतबार वही दिल की कैफियत का होगा, वही दिल की नरमी का होगा, वही मखलूक खुदा से मोहब्बत से होगा, वही मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए काम करने से होगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है, जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा फ़िरक़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं फ़िरक़ों की बात नहीं करता, ना कभी की है और ना कभी करूँगा। ये और बात है कि मेरी कोई बात किसी फ़िरक़े के मुताबिक हो जाए, किसी फ़िरक़े के मुखालिफ हो जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने, मैंने, आपने सब में खुदा के हुजूर पेश होना है और खुदा को जवाब देना है। लिहाजा खुदा ही से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम पर अपनी रहमतें कर, हम पर अपना फजल अता कर और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन सामीन, आज फिर अरसे बाद मैं वही बात दोहराने लगा हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, आपको ये मालूम हो कि इनमें कुछ हकीकत पाई जाती है, तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल तफ़हीम खुदा को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और अगर हो सके तो किसी से शेयर भी कर लिया कीजिए, ताकि ये बातें किसी और तक भी पहुँचें, शायद किसी का भला हो जाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।